عروج کی جانب سے 22 طالب علموں نے نیٹ 2022 کریک کیا اور وہ اس وقت مختلف اسپتالوں میں میڈیکل کی پڑھائی کے لیے اپنا سیٹ ریزرو کر لیے ہیں۔ یہ بیحد خوشی کی بات ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ عروج سے جڑ کر عروج کا ہاتھ مضبوط کریں اور اپنا تعاون دیں، زکوٰۃ اور فطرے کی رقم سے بھی انہیں نوازیں اور اس تنظیم کو اتنا مضبوط کریں کوئی بھی غریب بچہ ڈاکٹر بننے سے نہ چوک جائے۔ آئیے ہم ادارے کے پرنسپلز حضرات سے اور ان کی باتیں سنتے ہیں اور اس موقع پر کیا کہ جو ڈاکٹری فیلڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ علاج کرتا ہے اور اس کے علاج سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کا ذمہ دار بنے گا، وہ اس کو فدیہ دینا پڑے گا، اس لیے اس کا ایکسپرٹ بننا ہوگا۔ اور جب آپ ایکسپرٹ ہوں گے، آپ سوچیے، جب آپ اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں گے اور آپ سے غلطی ہو جائے گی تو آپ ضامن نہیں بنیں گے، بلکہ اس غلطی کے اوپر آپ کو کیا ملے گا؟ ایک اجر۔ جس طرح سے ایک عالم کو اس کے اجتہاد کے اوپر، اس اجتہادی غلطی کے اوپر ایک اجر ملتا ہے اور ثواب دیدگی کے اوپر 2 اجر ملتا ہے، اسی طرح سے ڈاکٹر اگر اپنے فیلڈ کا ماہر ہے لیکن چونکہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، اس کے بعد محنت کے بعد بھی، علم کے بعد بھی اگر اس سے غلطی ہو گئی تو وہ ضامن نہیں ہوگا بلکہ اس کو ایک اجر ملے گا۔ آپ سوچیں، باتیں کچھ لمبی میں نے کر دی آپ لوگوں کے سامنے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں نفع ہوگا۔ میں اب عروج کے ضمن کے ماتحت میں یہ چلنے والے اس کوچنگ سینٹر کو سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا، اور خاص طور پر جو اس کے روح رواں ڈاکٹر منہاج الدین اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، یہ بڑا عظیم کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ ابھی تعلیمی میدان کا یہ سب سے مہنگا فیلڈ ہو گیا ہے۔ کسی کا ابھی بس میں نہیں رہ گیا ہے کہ آپ پرائیویٹ کسی میڈیکل کالج میں جا کر کے آپ یہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن عروج اور اس کی ٹیم جو ہے اس وقت جو غریب بچوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کی کاوشوں میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائے۔ اور میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ تمام لوگ جس طرح سے عروج کے ساتھ کئی آرگنائزیشن ملے ہوئے ہیں اور ان کے سپورٹ سے یہ عروج سالانہ 10-15 ڈاکٹر نکال رہا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ سالانہ 200-300 ڈاکٹر نکالنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم سب لوگ کوشش کریں، یہ ہمارے بچے بچیاں اگر پڑھنے میں دلچسپی رکھیں تو انشاءاللہ تعالی کوئی یہ بڑی بات نہیں۔ اور دوسری مبارکبادی میں 22 کے جو نیٹ کوالیفائڈ بچے ہیں، بچیاں ہیں جنہوں نے میڈیکل کوالیفائی کیا ہے، میں ان کو اپنے دل کی بہت گہرائیوں سے اور صمیم قلب سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے فیلڈ میں ایکسپرٹ بنائے۔ اور خاص طور پر میں بچیوں سے کہوں گا کہ آپ خاص طور سے بچیوں کے لیے یہ فیلڈ جو ہے میری نظر میں سب سے بہترین فیلڈ اگر بچیوں کے لیے کوئی ہے تو یہ میڈیکل سائنس کا ہے، اس لیے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین جو دوسری جگہ علاج کے لیے جاتی ہیں، وہ اپنی بہنوں کے پاس علاج کرانے کے لیے آئے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے آپ خوب محنت کر کے کامیابی حاصل کیجئے اور اس میں مہارت حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے محنت میں برکت دے اور آپ کو بڑا سے بڑا ڈاکٹر بنائے، قوم و ملت کے لیے بھی آپ کو نفع بخش بنائے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو لوگ اس میں میڈیکل فیلڈ سے نہیں ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ عروج جیسے ادارے کو وہ مضبوط کریں، جس طرح سے کئی ایک ادارے آ کر کے ہیلپ کر رہے ہیں، اسی طرح سے عروج کو مضبوط کیا جائے۔ چونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوچنگ بہت سارے سینٹر چلاتے ہیں اور نیٹ کا بہت سارا سینٹر چل رہا ہے آپ کے شہر میں بھی اور آل اوور انڈیا ہے، لیکن اس ٹائپ کا نہیں ہے۔ سب پروفیشنل ہے، سب پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں،
لیکن عروج کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. عروج کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کے کمزور بچے اور بچیوں کو، کمزور فیملی کے بچے اور بچیوں کو اس میڈیکل فیلڈ میں لا کر کے انہیں کھڑا کیا جائے. اور اس کا دو فائدہ ہوگا کہ ان کی معاشی حالت خود کی اچھی ہوگی اور وہ خود آگے چل کر کے دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہو سکے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. میں مقصد کے لیے جو ہم لوگ اس کامیاب اسٹوڈنٹ کے لیے فیلسٹریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، جو الحمدللہ نیٹ 2022 میں سکسیسفلی کلیئر کر لیے ہیں. جو کلیئر کر چکے ہیں اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ گیم ہیز اینڈیڈ اور دا گیم از اوور. الحمدللہ اور بھی اسٹوڈنٹس لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے اوپر پورے یقین ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ وہ لوگ محنت کرتے رہیں گے تو اللہ انشاءاللہ قبول کریں گے اور ان لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہم کنسسٹنٹلی کرتے ہیں. تو وہ دینی میں بھی اپلیکیبل ہے اور یہ ہمارے دنیاوی میں بھی اپلیکیبل ہے کہ جو چیز اگر ہم کر رہے ہیں اور اس کے خالص نیت اللہ کو راضی کرنا ہے اور کنسسٹنٹلی اس کے اوپر محنت کریں گے تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. ان سے محبت تھی اور اپنے ملت کے بچوں کو آگے بڑھانے کا جذبہ ان کے دلوں میں تھا. وہ آہستہ آہستہ ساتھ ہوتے گئے اور 2005 سے یہ نہایت ہی منظم شکل میں آپ کے شہر میں موجود ہے. الحمدللہ ایک چھوٹا سا کوچنگ سینٹر ہے لیکن اپنے کام کے اعتبار سے یہ پورے بنگال میں جانا جاتا ہے. الحمدللہ اس طرح کے قیام کا سب سے اہم سبب اردو میڈیم اسکولوں کے اپنے جو طلبہ ہیں ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے یہ شروع کیا گیا تاکہ ہمارے بچے بھی دوسرے بچوں کی طرح مختلف فیلڈ میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں. ہمارے بچے بعض اپنی کمزوریوں کے سبب بہت ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا پاتے، اعلیٰ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. اسی لیے علم کا قیام ہوا اور علم کے قیام کو چند نوجوانوں نے شروع کیا تھا. ان کو فکر تھی اپنے قوم کے بچوں کی کہ وہ کس طرح، چونکہ وہ بھی اردو میڈیم اسکول کے طلبہ تھے جن لوگوں نے اس کو قائم کیا. اور زیادہ تر بلکہ 90% جو اس کے ممبرس ہیں وہ سب کے سب اردو میڈیم اسکولوں سے فارغ ہوئے ہیں اور سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ان کے دل میں ایک شوق تھا کہ اپنی قوم کے لیے ہم کچھ کر سکیں. اسی جذبے کے تحت یہ ادارہ قائم کیا گیا اور الحمدللہ کسی حد تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. یہ کلاس شروع میں ہم نے کلاس 4 اور 5، چونکہ ہماری بنیادی تعلیم بہت کمزور ہے، فنڈامنٹل ایجوکیشن مسلمان بچوں کا اتنا کمزور ہے جو بیان سے باہر ہے، تو ہم لوگوں نے 4 اور 5 کی کوچنگ شروع کی تھی. اس کے بعد کچھ دنوں تک چلا یہ 5-6 سال، اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا کسی وجہ سے. اب 8 کلاس سے 12 کلاس تک یہ چل رہا ہے مسلسل اور ہر سال 100% رزلٹ ہوتا ہے الحمد کا. الحمد کے ہمارے بچے جو خالص الحمد کے بچے ہیں 8 سے 12 تک، ان بچوں نے بھی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. ڈاکٹرس ہیں، انجینئر ہیں اور مختلف شعبوں میں وہ کام کر رہے ہیں اور الحمد کا نام روشن کر رہے ہیں، ملت کا نام روشن کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کر رہے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. ہمارے بچے چونکہ بہت غریب ہیں، آکاش یا ایلن اس طرح کی جو کوچنگ ہے اس میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ لگتا ہے، تھا اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے. تو یہ سوچ کر کے ہم لوگوں کا ارادہ تھا، تو اس ارادے کو عملی جامہ پہنایا جناب ڈاکٹر منہاج الدین خرم نے. ڈاکٹر منہاج الدین خرم ایک درد مند دل رکھتے ہیں، بہت مخلص ہیں، بہت سادہ ہیں، بہت ایماندار ہیں اور اپنے قوم کی فکر رکھتے ہیں. انہی کی سرپرستی میں ان کی کوششوں سے عروج کا قیام ہوا اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عروج کس طرح کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہے. گزشتہ سال شاید اسے 2021 میں 16 بچوں نے کامیابی حاصل کی تھی میڈیکل کالج، اور اس سال تو شاید 20 بچے ہیں لگ بھگ.
تو یہ کامیابی عروج کی بڑی کامیابی تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جیسا کہ مولانا نے کہا، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ اسی طرح اگر اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے اور ہمارے دوست احباب اور ملت کے مخلص حضرات ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ الحمد ایجوکیشنل آرگنائزیشن میں تعلیم تو دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی ان کو اپنے دین کے تئیں ان کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد صرف پیسہ کمانے کی مشین نہ بجائیں، وہ اپنی ملت کی فکر کریں، اپنی قوم کی جو بہت ہی پسماندہ ہماری قوم ہے۔ ہمارا مسئلہ، ہماری قوم کا مسئلہ صرف تعلیم ہے۔ ہم تعلیم میں بالکل زیرو ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہمارا یہ حال ہے۔ اگر ہمارا تعلیمی پس منظر ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ ہم بہت کامیابی حاصل کریں گے۔ ان کے پاس نہیں، یہ پیسہ نہیں ہے تو وہ کیسے تعلیم حاصل کریں؟ جیسے انجینئرنگ میں پیسہ لگتا ہے بہت، ایڈمیشن میں، میڈیکل کالجز یا دوسرے بہت سارے شعبے ہیں تعلیم کے جہاں پیسوں کی ضرورت ہے، تو ہم ان بچوں کو الحمد ایجوکیشنل بیت المال سوسائٹی کے ذریعہ بھی تعلیمی مدد پہنچاتے ہیں۔ تو یہ دو تعلیمی ادارے ہیں جو عروج کے ساتھ ہیں، عروج کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور عروج اور جناب ڈاکٹر منہاج الدین خرم کے ساتھ ہم لوگ ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہو۔ ہم لوگ یعنی ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ سوشل ورک کرنے کے لیے کچھ نوجوان اٹھے۔ سوشل ورک ایک بہت بولنے میں تو بہت آسان ہے، کرنے میں بہت مشکل ہوتا ہے، اور اتنے سارے کام ہیں کہ کس کام سے شروع کیا جائے یہی سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے آس پاس دیکھا کہ اردو میڈیم اسکولز کے جو بچے ہیں ان کو امپیٹس کی ضرورت ہے، انپٹ کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ اگر ہم کوآپریٹ کریں تو وہ بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ آئی سی ایس سی اور سی بی ایس سی میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ فائنینشلی ویل آف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، تو ان اسکولوں میں بھی اچھی تعلیم ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ اچھی کوچنگ، اچھی ٹیوشن بھی مینیج کر لیتے ہیں۔ ان کے والدین کے پاس اتنا ریسورسز ہیں کہ وہ اچھی کوچنگ مینیج کر پاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آج کی تاریخ میں اردو میڈیم اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اسی طبقے سے آتے ہیں جو آئی سی ایس سی، سی بی ایس سی کے اسکولوں میں ایڈمیشن لینے کا یا لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ صلاحیت ان ٹرمس آف فائنینس، ان کی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ انگلش میڈیم اسکولوں کی موٹی فیس ادا کریں اور اچھی کوچنگ میں پڑھ سکیں۔ تو ہم اور وہ خود ایک مبارک بات کے قابل ہیں کہ انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے جہاں پہ غربتی کی بنا پر یا مالی بدحالی کی بنا پر جو بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں ان کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام انہوں نے رکھا ہے۔ تو انہوں نے جو مجھے مشن دیا ہے کہ آج اولاد حسین کے بارے میں، اور بلکہ اولاد حسین اسلامک اکیڈمی اس افسیہ میں آج اپنے تعارف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کے جو مشنز ہیں، اس کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے سارے لوگ ہیں کم سے کم انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ یہ بتاؤں کہ ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کی کتابوں میں ملتا ہے، میں اس سے تھوڑا سا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ڈالا گیا
تو ایک چھوٹی چڑیا جو ہے اپنے چونچ میں پانی بھر کر کے اس آگ پہ ڈالنے کے لیے جا رہی تھی. تو بڑے بڑے جانور جو چڑیا تھے انہوں نے کہا کہ کیا حماقت ہے، یہ تمہارے 1-2 قطرے پانی سے یہ اس طرح کا جو آسمان کو چھوتا ہوا آگ لگا ہوا ہے، تم اس میں کیا کر سکتی، تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو. اس چڑیا نے جو جواب دیا، میں وہ جواب جو ہے عروج کو اور اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو نظر کر رہا ہوں. چڑیا نے کہا کہ یقین جانو، جب اس آگ کے لگانے والے کو نہیں مگر آگ کو بجھانے والے کی تاریخ لکھی جائے گی، اس تاریخ میں میرا نام ضرور لکھا جائے گا. تو یہ جو تعلیمی میدان میں جو مطلب مسلمانوں کی پسماندگی ہے، اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے عروج نے جو بیڑا اٹھایا ہے، یا اولاد حسین اسلامی اکیڈمی جو کام کر رہی ہے، اس بڑا کام تو کر پائے تو اللہ کرے کر پائے گا، کم سے کم جب تاریخ لکھی جائے گی کہ جہاں پہ تعلیمی میدان میں لوگوں کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے جو قدم اٹھایا گیا، اس میں نام عروج کا، اولاد حسین اسلامی اکیڈمی کا نام ضرور رہے گا. اور اس طرح سے جو کام کرنے والے ہیں چھوٹے چھوٹے پاکٹوں پر اپنے اپنے انداز میں، بہت سے لوگ ہیں جو بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جو ذہین بچے ہیں ان کو بلکہ پوری کامیابی تک لے کے جاتے ہیں. میں ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. آپ بھی آگے بڑھیں اور کریں اس طرح سے. میں یقین جانیے کہ چونکہ میں گراس لیول سے جڑا ہوا ہوں، یہ توسیع ابھی میدانوں میں پورا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگوں لگی ہوئی ہے، مگر یہاں پہ ایسے بچے آتے ہیں یا بچیاں آتی ہیں جن کو شاید 2 وقت کی صحیح ڈھنگ کے ناشتے نہیں مل پاتے آج کے ٹائم میں بھی. مگر اس زمانے میں بھی جب محنت کیا گیا، کام کیا گیا ان پر، آج کم سے کم 8 سے 10 بچیاں اور بچے جو ہے آپ کو میڈیکل کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹ کیا گیا. ہم لوگوں نے بچوں کو جو مطلب شروع میں جناب عبدالقدیر صاحب کو ہم لوگ یہاں لائے تھے، شاہین بھی نام سنا ہوگا لوگوں نے، جو نیٹ کے لیے ہندوستان میں آکاش، ایلن، پاتھ فائنڈر یا اس طرح کے بڑے بڑے جو ادارے ہیں مطلب عالمین کے مقابلے میں اور رزلٹ دیتا ہے پوری ہندوستان میں. اور ایک جگہ سے اس نے اپنے بچیوں کو پہلے 3 بچیوں کو بھیجا گیا، 3 بچیوں میں سے 2 بچیوں نے میڈیکل کراس کیا. کی پوری ذمہ داری ہم نے لوگوں کو اپنے ٹرسٹ سے کہا تھا، اس کو لیا. آج ایک بچی میڈیکل میں کر رہی ہے، بلکہ 3-4 بچے ہیں، بچیاں ہیں. ان کی پوری اب تک کی، حالانکہ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں پیسہ نہیں لگتا ہے، 4 سے 5 ہزار روپیہ خرچ آتا ہے، تو اس کو آج بھی اس کو بیک اپ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کہیں پہ یہ محسوس نہ کرو کہ پیسے کی بنا پر میری کتابیں نہ رہ جائیں، میں وہ نہ رہ جائیں. یہ چیزوں کو کرنا ہے. اولاد حسین اسلامی اکیڈمی یہ کام کرتی ہے. آج آپ کے 500 بچے یہاں پہ سمجھ لیں ہاف فری، فل فری، کتاب اور میڈیکل یہ ساری چیزیں فیسیلیٹ کی جاتی ہے. یہاں سے جو بچے اب تو 12 تک آ گیا ہے، جو بچے مطلب ذہین ہوتے ہیں، جن کو دیکھا جاتا ہے ٹاپر ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگ اگر غریب ہیں تو اپنے پیسے سے یا اپنے لوگوں سے کہتے ہیں، اسے کر کے ہم لوگ کہیں جو وہاں بھیج کر کے کرتے ہیں. اب ایک بچی شاہین سیوان میں بھیجا گیا ہے، وہ ٹوٹلی فری، اس کا پورا خرچ جو ہے یہ اولاد حسین ایجوکیشنل ٹرسٹ جو ہے وہ بیئر کرتا ہے. اس طرح سے ایسا نہیں علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے پاس پڑوسی میں کوئی بھی بچہ پیسے کے بنا پر نہیں پڑھ پا رہا ہے. اور میرا بچہ اگر ڈن باسکو میں آپ کو لماٹینیس میں پڑھ رہا ہو، یقین جانیے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے نا کہ آپ بھر پیٹ کر اپنا کھانا کھا لیں اور آپ کا پڑوسی بھوکے رہ جائے، آپ کا کھانا حرام. یہ تعلیمی میدان میں بھی شاید آپ کے بچوں کو پڑھانا وہ حرام ہو جائے گا اگر وہ بچوں فیس کی بنا پر جو پڑوس میں رہنے والا بچہ ہے، آپ 5000 فیس دے رہے ہیں، اس کو 200 روپئے 300 روپئے فیس کے لیے اگر مدد نہیں کر رہے ہیں تو شاید کچھ سوچنا پڑے گا. میں کوئی مفتی نہیں میں اس طرح بول کر سکوں، مگر آپ اگر کوئی بھی اگر پڑھا لکھا ذہین آدمی ہے اس پر غور کرے تو آج کے ڈیٹ میں 2 وقت کی روٹی سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو تعلیم سے جوڑ دیں اور موٹیویٹ بھی کریں اپنے گارجینوں کو کہ بھائی 2 وقت کا روٹی پیٹ کاٹ لو.
ہماری جو ہماری پرنسپل ہے میڈم نے ایک ابھیان چلایا تھا کہ تم ایک مٹھی چاول یا ایک مٹھی آٹا ڈیلی اپنے بچوں کے جو کھانا بنانے جاتے ہیں اسے کم کر کے ایک جگہ جمع کر دو، اسے بیچ کر کے یا اس خرچے کو کم کر کے تم ہی خرید لو اور اس پیسے کو تم لگاؤ بچوں کی کتاب میں، کاپی میں، ان کو پڑھانے میں۔ یہ ابھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور یقین جانیے کہ وہ قوم کسی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی ہے جب تک وہ ایجوکیشن سے نہ جڑ جائے۔ آپ مالدار ہو سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، مگر جب آپ پڑھے لکھے کے درمیان جب کھڑے ہوں گے اور آپ کی زبان کھلے گی تو آپ کا سارا وقار سارا پانی میں ہو جائے گا اگر آپ کے اندر تعلیم نہیں ہو تو، نالج نہیں ہے تو۔ جو سسٹم ہے وہ آگے بڑھتا رہے، اور اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کچھ مدد کر سکتے ہیں پڑھانے میں، ہم آگے بڑھ کر کے یہ کوشش کریں اور اس طرح کا انوائرمنٹ ماحول تیار کریں۔ میں چاہوں گا کہ سارے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی ایک سوجھ بوجھ دے دے، ایک ایسا شعور دے دے تاکہ ایجوکیشن میں اور تعلیمی میدان میں انقلاب لانے کے لیے ہم لوگ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش۔ نام کیسے ملے گا آپ کو؟ دے دیں